ہمارے ملک پاکستان سے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں سے سفر کر کے بیرون ممالک کا رخ کرتے ہیں، وہ چاہے مرد ہوں، عورت ہوں یا بوڑھے ہوں، بزرگ، سارے جو ہے روزگار کے لیے یہاں ہمارے ملک سے پریشان ہو کر باہر ممالک کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر روزگار کے وسائل ہیں ہی نہیں، جو تھوڑے بہت ہیں تو وہاں ان کو اتنی اجرت نہیں ملتی جتنی ان کو اجرت ملنی چاہیے۔ آج ہم اس حوالے سے چند ایک باتیں کریں گے، اور سعودیہ کے اندر پاکستانیوں کے حوالے سے ایک ایسا ہی افسوسناک واقعہ ہوا جہاں سزا دی گئی 5 پاکستانیوں کو۔ اس ٹاپک کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ آپ کے ہاں ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ ہمارے ملک سے لاکھوں لوگ، چاہے وہ انجینئر ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ورکرز ہوں، عام ورکر جو مزدور آدمی ہو، اس کی کوشش ہوگی پہلی فرصت میں کہ یہاں پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جاؤں، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ یہاں روزگار یا تو ہے نہیں، اگر روزگار ہے تو وہاں اتنی اجرت نہیں ملتی، اور ساتھ میں جو مہنگائی ہے اس کا تو آدمی پوچھے ہی مت، جس کی وجہ سے یہاں سے لوگ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو، وطن کو چھوڑ کر پردیس میں اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے کچھ کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، پاکستانیوں کی جو سب سے زیادہ بیرون ممالک روزگار کے لیے جو جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں، اس کے بعد یورپین اور امریکن ممالک کا۔ جب جو لوگ عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں ان میں جو سر فہرست ممالک ہیں اس کے اندر سعودی عرب اور دبئی، یہ ممالک سر فہرست ہیں۔ باقی سٹیپ بائی سٹیپ اس طریقے سے اور ممالک بھی ہیں، لیکن جو سر فہرست ہیں وہ سعودی عرب اور دبئی ہیں۔ ہم پاکستانیوں کے اندر کچھ بری عادتیں ایسی ہیں جو ہمارا پیچھا نہ ہمارے ملک میں چھوڑتی ہیں نہ ہمارے ملک سے باہر جا کر۔ ہم باہر ممالک جا کر بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے۔ اسی حوالے سے آج ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس بارے میں ضرور ہی بات آپ سے کی جائے۔ سعودی عرب کے اندر جو ملک کا قانون ہے وہ ایک اسلامی قانون چوری کے حوالے سے اور قتل کے حوالے سے ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور جب آدمی دوسری بار چوری کرتا ہے پھر اس کا دوبارہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس قتل کا بدلہ بھی قتل ہی ہے، یعنی اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جائے گا، بشرط یہ کہ اس کے جو وارثان ہیں وہ اس کو معاف کر دیں یا کچھ جزیہ یعنی بدلہ لے کر وہ اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے جی، پاکستانی ایک واقعہ ہوا جو سعودیہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر ہوا، جو آج کا ہی واقعہ ہے کہ ایک سعودی شہری جو مدینہ منورہ کا رہائشی تھا، اس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ، اس رہائشی کا نام عبداللہ بن صالح الرشیدی تھا، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کسی معاملے کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہوئے اس پہ اوپر چاقوں کے وار کیے، جس کی وجہ سے وہ جو اس کا ساتھی تھا وہ جاں بحق ہو گیا، اور وہ ملزم جو تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ لیکن پولیس نے تمام شواہد اکٹھے کر کے اس ملزم کو گرفتار کیا، اور بعد میں اس کو عدالت کے اندر جمع کرایا اور سارے شواہد دکھائے، اور عدالت نے اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ 5 پاکستانی شہری جو ہمارے ملک کے رہنے والے تھے، روزگار کے لیے انہوں نے اپنے ملک سے دور سفر کر کے وہاں گئے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن ہماری جو عادتیں ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ایک نجی یعنی پرائیویٹ کمپنی تھی، اس کے اندر انہوں نے ڈکیتی کی غرض سے وہ وہاں جا کر گھسے، اور وہاں جا کے ڈکیتی کر رہے تھے تو اسی دوران وہاں پر ایک گارڈ تھا، سیکیورٹی گارڈ، جو بنگلہ دیش کا رہائشی تھا جس کا نام انیس میاں تھا۔ تو انہوں نے یہ چوری کی ڈکیتی جو کر رہے تھے وہاں پر وہ گارڈ تھا، تو اس نے مزاحمت کی، تو مزاحمت کے دوران انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور چوری کی واردات کی۔ لیکن پولیس نے ان 5 ملزمان جو پاکستانی تھے ان کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو عدالت میں جمع کرایا، اور عدالت نے ان کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ بعد میں
جو سعودی अपील कोर्ट है वहाँ पेश किया गया, उसने भी इब्तदाई अदालत का फ़ैसला बरकरार रखा, और जबकि सऊदी शाही ऐवान ने इस फैसले के ऊपर अमल दरामदी के लिए मंजूरी दे दी और इन 5 पाकिस्तानियों को चोरी और कत्ल के इल्ज़ाम में सर कलम करने की सज़ा दे दी गई, और बाद में कल जो है इन 5 के सर कलम कर दिए गए। तो हमें ये चाहिए कि जब हम बैरून ममालिक सफ़र करके जाते हैं, या चाहे हम अपने मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं, तो ऐसी हरकतों से हमें बाज आना चाहिए। ये मुनासिब भी नहीं, बतौर इंसान के, बतौर मुसलमान के, हम जब बाहर जाके ऐसी हरकतें करते हैं तो मुल्क का नाम, शख्सियत का नाम, मज़हब का नाम भी ख़राब करते हैं। तो इस पर हमें सोचना चाहिए कि ऐसी हरकतों से हमें बाज आना चाहिए।